سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. محترم بھائیو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر ایک صفت رکھی ہے تاثر کی، اثر لینا. بندے کوئی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا اثر لیتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ نے یہ صفت اپنے بندوں کے اندر رکھی ہے. کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، کسی کے ذات کے اندر کوئی اچھائی یا خوبی نظر آتی ہے تو لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جب متاثر ہوتے ہیں تو پھر اگلا جذبہ پیدا ہوتا ہے تقرب کا، کہ اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تحصل، تقرب. کوئی چیز دیکھی، کوئی کپڑا دیکھا، اچھا لگا، انسان کوشش کرتا ہے اس کو میں حاصل کر لوں. کوئی گھر دیکھا اور کوئی دنیا کا ساز و سامان ایسا دیکھا جو انسان کو متاثر کر گئی تو انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کے ذات کے اندر کوئی خوبی دیکھی تو اس کا قریبی بننا چاہتا ہے. کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس مال ہے، مالدار ہے بہت، تو انسان چاہتا ہے کہ میری اس سے جان پہچان ہو جائے، میں اس کا قریبی بن جاؤں. کسی کو دیکھتا ہے کہ بڑا روب و دبدبے والا ہے، معاشرے کے اندر اس کی ایک حیثیت ہے، تو انسان کے اندر اس سے متاثر ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کا قریبی بن جاؤں. کسی کو اقتدار، صاحب منصب دیکھتا ہے تو اس سے قربت بڑھانا چاہتا ہے. یہ انسانوں کے اندر ایک بات ہے، ان کے اندر اللہ نے ایک بات رکھی ہے. لیکن دنیا میں انسان جس چیز سے یا جس شخصیت سے، جس ذات سے متاثر ہو، اس کا تقرب حاصل کر لے ایسا ضروری نہیں ہے. بھائی کسی کے مال سے آپ متاثر ہوئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے جان پہچان کر ہی لو. کسی کے اقتدار سے، کسی کے منصب سے، کسی کے جاہ و جلال سے کوئی انسان متاثر ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا قرب وہ حاصل کر لے.
اور اگر حاصل بھی کر لیا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی اس صفت سے، اس کی اس خاصیت سے وہ فائدہ اٹھا لے۔ کوئی مال والے کا قریبی بن گیا کہ بھئی مال والا ہے، ہو سکتا ہے اس کے مال سے مجھے بھی کچھ فائدہ مل جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی اقتدار والا ہے، آدمی سوچتا ہے اقتدار والا ہے، ان سے جان پہچان رہے گی، کچھ ایسے ناگہانی حالات آ گئے تو اپنا مسئلہ حل ہو جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو بس لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے، کبھی ویسا ہو بھی جاتا ہے، کبھی ویسا نہیں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی ذات و صفات سے متاثر ہوں، اللہ کی صفات کا تاثر بندوں کے دلوں میں آئے، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا جاہ و جلال، اس کا صاحب اقتدار ہونا، اس کا صاحب ملک ہونا، بندے اس سے متاثر ہوں۔ اس لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں جو چیزوں کا تاثر بیٹھا ہوا ہے، کوئی مال سے متاثر ہے، کوئی دنیا کی دیگر شکلوں سے متاثر ہے، اس تاثر کو ختم کرو اور اللہ کا تاثر، اللہ کی صفات کا اثر لینا، اللہ کی عظمت و بڑائی کا یقین اپنے دل میں بٹھانا، اس کو ان کے اندر پیدا کرو۔ کیونکہ جن اچھی چیزوں سے انسان متاثر ہوتا ہے وہ ساری اچھی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ کسی کو مال والا دیکھا، اس کے مال سے متاثر ہو کر اس کے قریبی بننا چاہتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور خزانے بھی ایسے نہیں کہ خرچ کرنے سے ان میں کمی ہو رہی ہے، خرچ کرنے سے اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک اللہ نے کتنا خرچ کیا اللہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا۔ اتنے خرچ کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوئی جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی۔ اللہ کے خزانے ایسے لامحدود ہیں۔ سارے انسان اول تا آخر بلکہ ساری مخلوقات بھی اگر اللہ سے اپنی ساری مرادیں اور ساری تمنائیں اور ساری خواہشیں طلب کر لیں اور اللہ ان کو وہ سب دے دیں تو بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے مال والے ہیں، اللہ کے پاس ایسے خزانے ہیں۔ کوئی کسی کے ملک اور ریاست سے متاثر ہوتا ہے تو اللہ کا ملک کیسا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، سارا آسمان و زمین تو اسی کا ملک ہے، سب کچھ تو اسی کے پاس۔ وما بینہما، اس کے درمیان جو ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وما تحت الثری، زمین کے آخری کنارے، ثری ایک دم آخری کنارہ زمین، وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی میرا ہی ہے۔ ایسی اللہ کی ملکیت۔ دنیا والوں کی تو ملکیت، ان کا ملک زائل ہو جاتا ہے، اللہ کا ملک کب زائل ہو؟ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے اور بہت ان کے پاس ملک تھا، اقتدار تھا، لیکن دنیا ہی میں سب کچھ چھن گیا۔ موت سے تو چھن ہی جاتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کے لیے 10 لاکھ دینار یا 10 لاکھ درہم چھوڑے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں دمشق کی جامع مسجد پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اس کی نسلوں کو۔ دنیا کا ملک زائل ہو جاتا ہے، اللہ کا ملک کب زائل ہوا؟ اللہ کی صفت ہے عزیز، سب پر غالب۔ اللہ کو نہ تو کوئی شکست دے کر ہرا سکتا ہے، نہ کوئی الیکشن کے ذریعے سے ہرا سکتا ہے۔ اس کا مقابل کون ہے؟
لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ اس کو مقابلہ دے اور اس کے ٹکر میں کھڑا ہو، کوئی ہے ہی نہیں اس کا ہمسر، اس کا کفو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سمجھا رہے میرے بندو، تم اگر ملک سے مال سے متاثر ہوتے ہو تو اللہ کے جیسا ملک کس کے پاس، اللہ کے جیسا اقتدار کس کے پاس ہے؟ اللہ کی صفات میں من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ، عرش تو آسمان پر ہے، اس کی سلطنت ساری زمین پر قائم ہے۔ ایسا اقتدار ہے اللہ کا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، دنیا میں اقتدار والے ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لوگ اس کا پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے مخالفت کرتے ہیں، بدلنا پڑ جاتا ہے فیصلہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں جب کوئی فیصلہ کر دوں تو اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ کا اقتدار ایسا ہے، اللہ کی پاور، اللہ کی طاقت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کے کمالات، کوئی کسی کی کوئی خوبی، کوئی اس کا کمال دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے، اللہ کے کمالات کتنے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، زمین کے سارے درختوں کا قلم بنا لو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر، بلکہ ساتوں سمندر اور اتنے اور لے آؤ، سب کی سیاہی بنا دو، اور اللہ کی کلمات، اس کی تعریف، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کی بڑائیاں لکھنا شروع کرو، سمندر بھی ختم ہو جائے گا، قلم بھی ختم ہو جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی بڑائی کے کلمات، اس کی صفات کے تذکرے یہ ختم نہیں ہوں گے۔ ایسے اللہ صاحب کمال، حسن سے متاثر ہو رہا ہے۔ اللہ کا حسن کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے جو حسن دنیا میں اتارا، آدھا یوسف علیہ السلام کو دے دیا، آدھے میں سب کو بانٹا۔ اس میں بھی ایسے ایسے حسین لوگ ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ نے ایک مرتبہ جنگ پہ لشکر روانہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کی ٹریننگ لے رہے تھے، تو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آئے، انہوں نے اپنی چادر اتاری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہم نے چلنے لگے کہ دیکھ لیں فٹ ہے کہ نہیں، جنگ پہ جانے کے لائق ہے۔ تھوڑی دور چلے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی چادر لو، اور کہا کہ میں نے ان سے زیادہ خوبصورت کوئی دیکھا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تو وہ تو ہے ہی، یوسف علیہ السلام کے بعد میں نے ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ ایسے ایسے خوبصورت لوگ اللہ نے دنیا میں بنائے، یہ اس سب آدھے میں سے پانے والے ہیں، تو آدھے کا کیا حال ہوگا یوسف علیہ السلام۔ علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جیسا حسن اللہ سارے دنیا کے ساری انسانوں کو دے دے تو جنت کی ادنا درجے کی حور کے حسن کے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ سب مل کر۔ اور جنت میں جو اعلیٰ درجے کی حور ہے، اتنا حسن اگر اللہ جنت کی ساری حوروں کو دے دے، اور یہ دنیا کا سارا حسن جمال، یہ سب مل کے اللہ کا حسن کا جو خزانہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور یہ سارا حسن اور اللہ کے خزانے کا حسن اللہ کے حسن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ میرے بندو تم جو کچھ چاہو گے جنت میں تمہیں ملے گا، اور ہماری طرف سے اضافہ کر کے ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس اضافے سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے تو بندے اللہ کے دیدار میں ایسا محو ہوں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے۔ اللہ کی ذات میں ایسا حسن، غرض یہ کہ جتنی ایسی صفات اور کمالات جس سے انسان متاثر ہو کر کسی کا قریبی بننا چاہتا ہے، وہ سب اعلی وجہ الاتم، بالکل کامل اور اکمل طریقے پر اللہ کی ذات کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑو، تم اللہ کی ذات و صفات کا تاثر اپنے اندر پیدا کرو، اور تم اللہ کے قریبی بننا چاہو۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا میں کسی سے متاثر ہو کر اس کا قریبی بننا چاہو گے، بن بھی سکتا ہے نہیں بھی بن سکتا ہے، لیکن اللہ کا قریبی کوئی بننا چاہے، اللہ خود حدیث قدسی میں فرماتے ہیں ان تطلبنی تجدنی، میرا بندہ تو میرا طالب تو بن، تو مجھے پالے گا، میرا قرب تجھے حاصل ہو جائے گا۔ وہاں تھوڑی ہے کہ ابھی بھائی سیکریٹری کا ابھی تو فل ہے، جب یہ ریٹائر ہوں گے پھر آپ کو لیا جائے گا، یا ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ جو طالب بن کر آئے گا اللہ اسے اپنا قریبی بنا لیں گے،
اور میں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں اگر کسی کا قرب مل بھی گیا تو اس سے نفع ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن جو اللہ کا قریبی بن گیا، اللہ کہہ رہے ہیں ان وجدتنی وجدت کل شیء، تو مجھے پالے گا تو سب پالے گا، بادشاہ ہے، حاکم ہے، مالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، جب اس کا قریبی بن گیا تو پھر کیا مطلب۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے چیزوں سے متاثر نہ ہو، چیزوں کا قرب، شخصیات کیا ہوگا، شخصیتیں فنا ہو جائیں گی یا خود یہ فنا ہو جائے، اللہ کی ذات سے جو تعلق قائم ہوگا، اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ سے قائم کیا ہوا تعلق ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے قریبی بنے، اللہ کی ذات کا تاثر ان کے دلوں میں، اور اللہ کا قرب صفات سے ملتا ہے، چاپلوسی سے نہیں ملتا، زبان درازی سے نہیں ملتا، لسانی سے نہیں ملتا، مکر و فریب سے نہیں ملتا، اللہ کا تعلق صفات سے ملتا ہے، صفات زندگیوں میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی بندوں کی چند بنیادی صفات سورہ فرقان کے اندر بیان کی، دیکھو میرا قریبی بننا ہے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، میں خود تمہیں سند دے رہا ہوں کہ تم میرے قریب۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے، سب رحمان کے بندے ہیں، دنیا میں جو پیدا ہوا سب اس کے بندے ہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، تم میری رحمت سے مایوس مت۔ وہ تو ایسے گناہ گاروں کو جنہوں نے اتنا گناہ کیا کہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر ڈالا، وہ ان کو بھی کہہ رہا ہے تم بھی میرے بندے ہی ہو۔ تو بندے تو سب ہیں اس کے، سب سے اس کو تعلق ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ خاص بندے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ وی آئی پی لوگ ہیں، یہ ہم لوگ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں یہ میرے خاص بندے ہیں، عام بندے تو سبھی ہیں، اس لیے کہا عباد الرحمن، یہ اللہ کی خاص رحمت کے مستحق بنیں گے۔ عام رحمت تو اللہ کی سب کو شامل ہے، اسی لیے تو اللہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ضرورتیں اپنی قدرت سے پوری کر رہے ہیں، ورنہ مجال ہے کوئی اتنی اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے خزانے سے فائدہ بھی اٹھا لے۔ دنیا کی حقیر حکومتیں اپنی نافرمانی کرنے والوں کو اٹھا کے قید میں ڈال دیتی ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو رحمت عامت تو اللہ تعالیٰ سب بندوں، لیکن اللہ کے لیے میرے خاص بندے، عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ عام بندوں کے درجے میں نہیں ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ کون ہے اللہ کے خاص بندے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ سمجھا رہے میرا قریبی بننا ہے تو اپنے اندر تواضع لو، چھوٹا پن، بڑے بننے سے تم میرے ہاں قریبی نہیں بن سکتے۔ من نازعنی فی احد منہما قسمتہ وقذفتہ فی النار، اللہ کہتے ہیں العظمت عزاری الکبریاء ردائی والعظمت عزاری، بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا اظہار ہے، ان دونوں چیز میں جو مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس سے مقابلہ کروں گا اور اسے اوندھے منہ جہنم میں گراؤں گا۔ تکبر کرنے والا اللہ کا قریبی کبھی نہیں بن سکتا۔ سلمان رضی اللہ عنہ ٹخنے سے اوپر پیجامہ نصف پنڈلی تک، کاندھے کے اوپر یا سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر رکھا ہے، بازار سے گزر رہے، لوگ کہہ رہے ہیں آپ گورنر ہو کر ایسی حیات کیوں اختیار کرتے؟ کہ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دل میں تکبر پیدا نہ ہو، گورنری کا ذوق نہ آ جائے، میں گورنر مدائن کا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ تکبر کے ساتھ انسان اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں میرا قرب حاصل کرنا ہے تو تمہیں متواضع بننا پڑے۔ اس لیے اللہ کے جو سب سے زیادہ قریبی بندے تھے انبیاء اور رسول، وہ سب متواضع تھے، کوئی ان میں متکبر نہیں تھا، ایک بھی نبی متکبر نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں سارے انسانوں میں منتخب کیا ہے
اپنا رسول بنانے کے لیے بھی، اپنا کلیم بنانے کے لیے رسالت بھی دی، کلام بھی دی۔ روایت کے اندر آتے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں اپنا کلیم کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے کہ تم میرے بندوں میں سب سے زیادہ تواضع والے ہو، تم میرے بندوں میں سب سے زیادہ تواضع والے، اس لیے میں نے تمہیں یہ انعام دیا کہ تم مجھ سے شرف کلام حاصل کرو، مجھ سے بات کرو۔ اللہ کا قریبی بننے کے لیے پہلی بنیادی چیز ہے کہ بندے تواضع اختیار کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، انک لن تخرق الارض، تیرے پاس نہ تو اتنی طاقت ہے کہ زمین کو پر پیر مار کے زمین کو پھاڑ دے، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تیرے پاس اتنی بلندی ہے کہ تو اپنے سر کو اٹھائے اور پہاڑ سے اوپر چلا جائے۔ حیثیت کیا ہے؟ نہ طاقت ہے نہ بلندی ہے، پھر تکبر کس بات پر؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز ہے تواضع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم رفتار اور پروقار ہوتا ہے، اتنا نرم کہ اس کی نرمی کی وجہ سے لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا بھولا بالا۔ اس لیے آپ نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بھولا بالا ہوتا ہے، سیدھا سادہ متواضع، سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من یؤتی الرزق فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو نرمی دے دی گئی، تواضع عاجزی، اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تواضع۔ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا سب سے قریبی اللہ کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا قرب اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے جتنا کہ قوسین کا فاصلہ ہوتا ہے، کمان کا ڈنڈا اور اس کی جو تانت ہوتی ہے اس میں جو فاصلہ ہوتا ہے تقریباً آدھے ہاتھ کا، اتنا یا اس سے بھی قریب۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق اللہ کے نبی اللہ سے اتنا قریب ہو گئے، بہت زیادہ قرب، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ تواضع آپ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ نے کہا کام تقسیم کیے کہ بھائی بکری ذبح کرنا ہے، ایک صحابی نے کہا میں ذبح کر دوں، دوسرے نے کہا میں کھال اتار دوں، تیسرے نے کہا میں پکا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا پکانے کے لیے لکڑی میں لاؤں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے پتا ہے تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تم میں ممتاز رہوں کہ تم سب کام کرو اور میں بیٹھا رہوں، میں ممتاز رہنا نہیں چاہتا، تم سب کام کر رہے ہو میں بھی کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اپنے صحابہ کو کہ تم میری صفت میں میری شان میں ایسا غلو مت کرنا جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ یہود کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کہ نہیں میں عبداللہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے مت پڑھانا۔ مکہ فتح کیا اللہ کے نے، کتنی اللہ کے نبی کے اندر تواضع تھی، مکہ فتح کیا جسے اللہ فتح مبین کہہ رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبین۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں لوگ کوئی فتح ہوتا حاصل کر لیتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، کچھ پرواہ بھی نہیں کرتے، اللہ راضی ہو رہے ناراض ہو رہے۔ اللہ کے نبی مکہ فتح کیا، ایسی عاجزی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، پیشانی گجاوے سے لگی جا رہی ہے، زبان پر اللہ کی بڑائی کے کلمات ہیں۔ مکہ میں داخل ہوئے، طواف وغیرہ کیا، آپ کو بھوک لگی تو اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ فاتح مکہ کیا شان و شوکت ہونا چاہیے۔ تو ام ہانی کے گھر گئے، کہا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا اللہ کے نبی سوکھی روٹیاں ہیں۔ کہا لے آؤ لے آؤ، سوکھی روٹی منگائی، پانی منگایا، پانی کے اندر سوکھی روٹی بھگائی، اس پہ نمک ڈالا اور اسے نوش فرما لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ فاتح مکہ ہے۔ تواضع کتنی، چھوٹا پن کتنا، یہ نہیں کہ بھائی لاؤ بھائی اچھے دسترخوان سجاؤ، یا لاؤ بھائی جو ہے کھا لو، اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ نہیں کہ ابھی تو ہم فاتح بنے ہیں، ابھی تو ہم نے مکہ فتح کیا ہے، ابھی تو جشن منائیں گے اور یہ کریں گے، نہیں۔ تواضع اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کے اندر آتے اللہ کے نبی جب جماعت چلتی تھی آپ پیچھے چلتے تھے تواضع کی وجہ سے کہ میں ممتاز نظر نہ آؤں۔ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، روایت کے اندر اللہ کے نبی کو نیچے کا کھانا پسند تھا، ہانڈی کے نیچے کا۔ علماء فرماتے ہیں تواضع کی وجہ سے اوپر کا اچھا اچھا کھانا لوگوں کو کھلا دیتے تھے،
نیچے جو کھانا بچ جاتا ہے وہ اللہ کے نبی نوش فرمائے تواضع کی وجہ سے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی متواضع. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرنا پڑے گا. شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے نیک لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کا، ان کو تکبر میں مبتلا کرنا، کیونکہ وہ خود اسی سے راستے سے گزرا ہے. وہ خود نیکی بہت کرتا تھا، اس نے دیکھا مجھے اللہ سے جو دوری ملی ہے نا اس کو سبب کیا ہے؟ تکبر. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر. تکبر، تکبر اسی کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا میں کچھ ہوں. نیک لوگوں کو شیطان اس راستے سے مارتا ہے کیونکہ وہ خود نیکی کے راستے پر چل کر اسی سے راندے درگاہ ہوا. اسی وجہ سے اللہ نے کہا اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے تو مردود ہے. تو نیک لوگوں کو شیطان اس راستے سے، اچھا بہت نیکی کر رہے ہو، ہاں تھوڑا تکبر بھی پیدا کر لو اپنے اندر، تو بجائے کہ نیکی اللہ کے قریب کرے تکبر اسے اللہ سے دور کر دے گا. تو دوستو چھوٹا بننا، اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو تواضع اختیار کرنا پڑے گی. اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے اور اللہ کے لیے چھوٹا بننے سے کوئی رسوا اور ذلیل نہیں ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی فرمان من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنے گا اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیں گے، اللہ اس سے عزت دیں گے. تو اللہ کا قریبی اگر بننا ہے تو پہلی چیز اپنے اندر تواضع لانا پڑے گی. چھوٹا پن، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی اعزاز دے نہ دے، کوئی کچھ کرے نہ کرے، ہمیں تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے دین پر چلنا ہے، لوگوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے. کہ میرے ساتھ ایسا کر رہے اس لیے میں کیوں نہیں جڑ رہے بھائی آپ، ارے وہ ایسا کرتے ویسا کرتے، ارے تو کرنے دو نا. تو ان کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ کی ذات میں تو کوئی عیب نہیں ہے نا، اس کے کام میں تو کوئی عیب نہیں ہے نا. تو عیبدار بندوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ بے عیب ذات اللہ کو دیکھو، اس کے لیے کام کرو. تو تواضع کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے. دوسری چیز اللہ نے بیان کی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، کہ جب جاہل لوگ ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. حلم اور بردباری یہ انسان کو اللہ کا قریبی بناتی. انتقام یہ اللہ کا قریبی نہیں بنائے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں. حلم بندے کو اللہ کا قریبی بناتا ہے. برداشت، کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ کیا کرے؟ یہ اس کے ساتھ حسن سلوک یا سلام، ٹھیک ہے حسن سلوک نہیں کر سکتے تو بدسلوکی بھی مت کرو، نفع نہیں پہنچا سکتے نقصان بھی مت پہنچ. تو دوسری بنیادی صفت ہے جس سے بندہ اللہ کا قریبی بنتا ہے وہ برداشت ہے، وہ جھیلنا ہے. لوگ کہتے ہیں صبر کریں گے تو ہم لوگ سمجھیں گے دباؤ ان کو، اور کب تک جھیلیں؟ تو برداشت اور حلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا ان فیک لخصلتان یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، الحلم والاناء، بردباری، برداشت اور سوجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنا، جلد بازی نہ کرنا، اللہ کو پسند ہے. یہ برداشت کرنا، جھیل جانا، الجھنا نہیں، انتقام لینے کی فکر میں نہیں رہنا، بدلہ لینے کی فکر میں نہیں رہنا. ٹھیک ہے موقع پڑے گا دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لو گے؟ پھر یہ بھی سوچو اللہ بھی دیکھ لیں گے مرنے کے بعد. تو دیکھ لے گا تو پھر اللہ بھی دیکھ لیں گے بھائی. برابر سرابر معاملہ ہوگا تو ٹھیک ہے، زیادتی کی ہوگی تو پھر اللہ بھی دیکھ لیں گے. انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے موقع پڑے گا تو دیکھ لیں گے، ارے ابھی موقع پڑا ہے معاف کر کے اجر اللہ کے یہاں محفوظ کرا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا حلم تھا، آپ کتنا جھیلتے تھے. کس کو نہیں جھیلا آپ نے؟ ایک بدو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹی چادر پہنے ہوئے تھے، آپ کی گریبان پکڑ کے زور سے کھینچا، آپ کے گردن پہ نشان پڑ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال ہے یہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، تو اس میں سے مجھے دے. اپنے ساتھ کوئی کرے تو
قدرت رہے گی تو وہیں ایک چانٹا رکھ دے گا. ادب تہذیب ہے کہ نہیں؟ کیا نہیں دوں گا، کیا کرنا ہے کر لے. ایسی بدسلوکی اور ایسا غلط انداز. اللہ کے نبی کہا بھائی کیسے دوں، چھوڑ تو پہلے مجھے. اس نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اسے لے جاؤ، اسے 1 اونٹ کے وزن کھجور دے دو، 1 اونٹ کے وزن جو دے دو، جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حلم، ایسا یہ نہیں کہ یہ جہالت کا سلوک کر رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ جہالت کا سلوک کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو ان کے منہ میں مٹی بھر رہا ہے، یعنی تجھے تیرے حسن سلوک کا اجر ملے گا، ان کو ان کی بدسلوکی کا وبال ہوگا. اور اگر اس نے بھی کر لی بدسلوکی پھر کہے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، کہنے لگے کہ لوگوں تم امیر المومنین کے اندر، عمر کے اندر رضی اللہ عنہ، کوئی خامی دیکھو، کوئی ٹیڑھا پن دیکھو تو اسے سیدھا کر دینا. تو مسجد میں سے ایک دیہاتی کھڑا ہوا، تلوار نکالی کہ ہم اگر تمہارے اندر کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے تو اس سے سیدھا کریں گے، تلوار سے سیدھا کریں گے، ایسے بتا رہے. امیر المومنین کو ایک اشارہ کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. حلم، سامنے والا جہالت کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جہالت کرنا یہ کون سی بات؟ جاہلوں کو جھیل جانا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے رعایا کے اندر ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو عمر کے ٹیڑھے پن کو اپنی تلوار سے سیدھا کرے. یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جاہل لوگ جہالت کی باتیں کرے یہ سلامتی کی بات کرتے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے غلط، جا رہے تھے راستے سے، ایک شخص آگے پیچھے سے برا بھلا بولنا شروع، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا بول رہا ہے. اب چپ چاپ چل رہے ہیں، بستی قریب آ گئی، ٹھہر گئے بستی سے باہر. کہنے لگے بھائی جتنا برا بھلا کہنا ہو جلدی سے کہہ لو، بستی میں جاؤں گا، بستی میں میرے جان پہچان کے لوگ ہیں، تمہیں مجھے برا بھلا کہتے دیکھیں گے تو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے، اس لیے جتنا بھی کہنا ہے ابھی کہہ لو تاکہ میں بستی میں داخل ہوں تو تم مجھے برا بھلا نہ ہوگا اور لوگ تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نے گالی دی، حلم. انہوں نے کہا بھائی دیکھ میرے سامنے ایک گھاٹی آنے والی آخرت کی، اس سے پار ہو گیا میں تو جو برا بھلا کہہ رہا اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میں تو پار ہو گیا. اور اگر اس سے میں پار نہیں ہوا تو جو برا بھلا کہہ رہا ہے نا میں اس سے زیادہ برائی کا مستحق ہوں. وہ ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو دوستو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوسری بنیادی صفت ہے اپنے اندر حلم، اپنے اندر جھیلنا. خاص طور پہ داعی کو تو بہت جھیلنے والا ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کو بھلائی سے دفع کرو. کیا ہوگا اس کا انجام؟ لوگ تو کہتے ہیں یار جھیلیں گے، برداشت کریں گے تو سامنے والا اور شیر ہوگا، وہ سمجھے گئے تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اگر اس کے ساتھ بھلائی کرو گے، اور بھلائی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برائی مت کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تو قریبی دوست بن جائے گا. اصل میں شیطان اس حد تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان کو بفرنے پر، غصہ ہونے پر کہہ رہے ارے بہت صبر کر کے دیکھے، کچھ میں کیا تھا نا اور تھوڑا کر لیتا، اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ دیکھ کیا ہوا آگے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حلم والا بننا پڑے گا. نبی بہت حلیم ہوتے تھے. علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مارتے تھے لوگ، اتنا مارتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ انتقال ہو گیا ہے، اٹھاتے تھے لے جا کے جنگل میں پھینک دیتے تھے. آپ کو ہوش آتا تھا، بدعا نہیں کرتے تھے. بدعا کب کی ہے نبی علیہ السلام نے؟ جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، بس جو ایمان لائے بس اتنے ہی لوگ، آپ کو ایمان نہیں لائے گا، ہر کس کو ایمان نہیں لائے گا. آپ بدعا کی ہے جب تک اللہ کی طرف سے بتلایا نہیں گیا تھا. یہ نہیں کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ہم گشت میں جائیں، ملاقاتوں میں جائیں، کوئی بدسلوکی کرے تو فوراً
دل میں جذبہ بدعا کر دینا چاہیے. 950 سال کی دعوت اور اللہ کی طرف سے بتلایا گیا آپ کوئی ایمان نہیں لائے گا، ہرگز نہیں. اب ہاتھ اٹھا کے کہا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مت چھوڑ ان کو، کیونکہ تو خود گمراہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے اور دوسرے لوگ گمراہی میں پڑ جائیں، اس لیے ان کو مٹا دے. تو بدعا بہت آخر میں کی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے باخبر کرنے کے بعد. ورنہ کیا ہوتا تھا جب بھی ایسا ہوتا تھا تو ایسا حلم اور ایسا جھیلنا اور ایسا برداشت کرنا. کہتے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں میرے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، مجھے مار مار کے بے ہوش کر دے رہے ہیں. نبی کے اندر کتنا حلم ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا حلم. تو اللہ کا قریب بھی اگر بننا ہے تو اپنے اندر حلم لانا پڑے گا. اللہ کا قریب بننا ہے تو اپنے اندر کیا لانا پڑے گا؟ حلم، برداشت. تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو لوگ رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں. سجدے اور قیام کی حالت میں جو لوگ اپنے رات گزاریں گے، جو نوافل کا اہتمام کریں گے، جو عبادات کا اہتمام کریں گے، اس کی کثرت کریں گے، ان کو اللہ کا قرب ملے گا. فرائض تو اللہ کا قرض ہیں، وہ تو کسی صورت معافی نہیں ہے. فرائض سے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا. اب اللہ سے تعلق بڑھانا ہے تو نوافل کے ذریعے بڑھاتے رہو. فرض ہی نہیں پڑھ رہے ہو تو اللہ سے تعلق ہی ٹوٹا ہوا ہے. اب کتنی نفلیں پڑھتے رہو، جب کنیکشن ہی نہیں جوڑا ہے تو تعلق آگے کیسے بڑھے گا؟ تو جب نوافل کا اتنا اہتمام ہے تو فرائض کا اہتمام تو بدرجہ اولا ہوگا. لیکن فرائض سے اکتفا کرنے والے نہیں ہوتے. اللہ کا قریبی بننا بندے صرف فرض پڑھ لیا، تھوڑی بہت سنت پڑھ لی ہے، بھائی چلو سنت مؤکدہ ہے پڑھ لیے، سنت غیر مؤکدہ ہے چلو کوئی بات نہیں، نفل نماز ہے کوئی بات نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں دن تو اطاعت میں گزرتا ہے، راتیں بھی اپنی اطاعت میں گزارتے ہیں. سلمان کہتے ہیں نا 3 حصوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، اپنی رات کو غنیمت بنانے والے، سو جانے والے، اور اپنی رات کو وبال بنانے والے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے میرا قریبی بننا ہے تو راتوں کا احیاء کرو. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے قم اللیل، نبی جی پوری رات کھڑے رہیے. لیکن دیکھا انسان ہے الا قلیلا، ٹھیک ہے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیجیے. نصفہ الا قلیلا، کتنا؟ نصفہ، آدھا آدھا کر لیا، آدھا رب کے لیے آدھا آپ کے لیے. او انقص منہ قلیلا، اور شفقت غالب ہوئی کہ کہیں میرے نبی پہ بار نہ پڑ جائے، میرے نبی تو کر لیں آپ کی امت پہ بار نہ پڑ جائے. نصف سے کم کرو، ثلث، 1 ثلث عبادت، 2 ثلث. پھر نہیں، اتنی محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ زیادہ کھڑا رہے. او زد علیہ، یا تھوڑا بڑھا دو، نصف سے تھوڑا بڑھا دو، 2 ثلث عبادت، 1 ثلث آرام. اللہ چاہتے ہیں. 1 سال تک صحابہ پہ تہجد فرض رہی ہے، اور اتنی لمبی لمبی تہجد وجہ سے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. پھر اللہ نے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا. اللہ کے نبی تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے، بعض علماء نے لکھ دیا اللہ کے نبی کے جو خصوصیات ہے اس میں سے خصوصیات آپ کی تہجد کی فرضیت بھی ہے کہ آپ پہ تہجد بھی فرض ہے. حالانکہ آپ پہ تہجد فرض نہیں تھی، لیکن شدت اہتمام، اتنا آپ نے اہتمام کیا ہے کہ لوگوں نے یہ قول اختیار کر لیا کہ شاید آپ پہ بھی فرض تھی. حالانکہ اللہ کہہ رہے فتہجد بہ نافلۃ لک، نبی جی تہجد پڑھیے، یہ تو بطور نفل کہ اللہ نے آپ سے ایک زائد نماز ہے. تو تہجد پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سردار حاملین قرآن اور نماز شب ادا کرنے والے. سرداری چاہیے امت کی تو حاملین قرآن بننا پڑے گا اور شب بیدار بننا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد اللہ سے قریب کرتی ہے، سیئات کا کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی. کیونکہ تہجد کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اشد وطئا، یہ نفس کو بہت کچلنے والی ہے. نفس کچلے گا، کمزور ہوگا تو خود ہی گناہ پہ نہیں ابھارے گا نا. یہ تو امارہ ہے، ورنہ تو ابھارتا رہے گا، یہ برائی کر لے، یہ برائی کر لے. اب اس کو جب مجاہدات سے گزرا، اس کو کچلیں گے تو پھر یہ لوامہ بن جائے گا، اور پھر اور مجاہدات سے گزرا تو پھر یہ مطمئنہ بن جائے گا. پھر تو اس کو اللہ کی اطاعت کر کے ایسا اطمینان ملے گا جیسے انسان کو اپنے طبعی تقاضے پورا کر کے اطمینان ملے. سخت پیاس لگی ہو پانی پی لے، کیسا اطمینان. جب نفس مطمئنہ بن جائے گا تو پھر اللہ کی اطاعت سے ایسا اس سے زیادہ اطمینان ملے گا.
صحابہ کے واقعات ہیں، اس کے لوگ سمجھ میں نہیں آتے. ارے ایسا کیسے ہوگا، بھوکے ہیں اور نماز میں لگے ہیں اور پیاسے ہیں اور ایسا ہے. ارے ہم کو کیا پتا، وہ ان کا نفس مطمئن تھا. ہم کو بھوک میں کھانا کیسا اچھا لگتا، جلدی لاؤ، ابھی کچھ بولو مت، پہلے کھانا لاؤ. نیند لگتی ہے تو کیسے دیکھتا نہیں کہ بھائی کچھ بچھایا نہیں ہے، تکیہ نہیں، بس سو گیا. طبعی تقاضے پورا کرنے سے انسان کو جو لذت ملتی ہے اس سے زیادہ لذت جب انسان کا نفس سے مطمئن نہ بن جاتا ہے تو اس کو اللہ کے احکام پورا کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے سے اس سے زیادہ راحت و لذت ملتی ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے تہجد گناہوں سے روکنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مفہوم ہے فرض نمازوں کے بعد اللہ کو سب سے پسندیدہ تہجد کی نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ 3 چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. تہجد پڑھنے والے کو دیکھ، نماز کے صف میں کھڑے ہونے والے کو دیکھ، اور قتال کی صف میں کھڑے ہونے والے کو دیکھ. ان الذين يحبون الذين يقاتلون في سبيل الله صفا. اللہ پسند کرتے ہیں جہاد کی صف میں کھڑے ہونے والا، نماز کی صف میں کھڑے ہونے والا، تہجد کے لیے کھڑا ہونے والا. جہاد کی صف میں کھڑے ہونے والا دشمن کے مقابلے پر، تہجد اور نماز کی صف میں کھڑے ہونے والا بھی دشمن کے مقابلے میں ہے نفس. تو دوستو تہجد کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، خاص طور پہ نفل نماز. خاص طور پہ کیا ہے؟ نفل نماز، اور اس میں تہجد کی نماز. کام کرنے والوں کو تو اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اللہ معاف کرے فجر بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اس کا بھی راستہ بتا دیا. ٹھیک ہے تم نہیں تہجد پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا کر لو، عشاء اور فجر پڑھ لو با جماعت، تو اللہ پوری رات عبادت کا ثواب دے دیں گے. کم سے کم کسی نہ کسی درجے میں شمولیت تو ہو جائے گی. ان کے درجے تو وہ نہیں پہنچ پائیں گے جو تہجد پڑھنے ہیں، لیکن شمولیت ہو جائے گی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھنے والا بات للہ ساجدا وقائما میں شمار ہو جائے گا. فجر عشاء جماعت سے پڑھ لیں، رات میں اٹھ کر پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں اٹھ سکتے ہیں تو 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھ لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے عشاء بعد اعمال رہتے ہیں، ساتھی عمل کرنا ہے، تعلیم کرنا ہے، تو نفل نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے اس وقت مت پڑھو، بعد میں پڑھ لو، لیکن بس ختم. اتنی بڑی فضیلت مل جائے گی کہ عام طور پہ تہجد میں بہت سے لوگ اٹھ بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی اٹھ پاتے ہیں. تو اتنا آسان طریقہ بتا دیا نا، کم سے کم پاسنگ تو ملا لو، 2 رکعت پڑھ لو عشاء کے بعد، کیا مشکل ہے. لیکن اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. ارے ابھی تو یہ تقاضا ہے، ابھی تو وہاں جانا ہے، ابھی تو یہاں جانا ہے. ٹھیک ہے وہ تقاضا پورا ہو جائے اس کے بعد پڑھ لو. نفل کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہے، جو مکروہ اوقات ہے بس اس میں ممنوع ہے، باقی تو کبھی پڑھو. تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب، اور ان نوافل میں خاص طور پہ تہجد کی نماز. اور ہم کو تو کیونکہ قریبی اللہ کے لوگ ہیں نا، یہ عام لوگوں کی طرح صرف فرائض کا اہتمام کریں گے. اللہ کے خاص بندے بننا ہے تو فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام. اور نوافل میں سب سے زیادہ افضل نفل نماز تہجد کی نماز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ بات. تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی دیر ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی طرف سے اتنی تاکید ہے. مجھے اپنی امت میں مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، تہجد فرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو نوافل کا اہتمام فرائض کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے. اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تہجد پڑھنے کے ساتھ ساتھ، عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ، اتنی خوبیاں رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب دور کر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں نیکی کر کے متکبر مت بنو، نیکی کر کے اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے داؤد علیہ السلام میرے اطاعت گزار بندوں سے کہہ دو اپنے اعمال پہ بھروسہ مت کرو، کل قیامت میں حساب کے وقت میں جس کو چاہوں گا اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور اس کو عذاب دوں گا.
جس کو چاہوں گا اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور اس کو عذاب دوں گا، بتقاضائے عدل، بتقاضائے ظلم نہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کتنی نیکیاں لے کر جائیں اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کل عدم ہو جائے گی. کتنی بھی نیکیاں لے کر جائیں اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں سب ختم. روایت اس سے پہلے بھی ہم نے سنی ہوگی کہ 3 دفتر جب سامنے رکھے جائیں گے، نیکیوں کا، برائیوں کا اور نعمتوں کا، اللہ کہیں گے سب سے چھوٹی نعمت کو کہ اپنی قیمت جا کے نیکیوں میں سے وصول کر. وہ ساری نیکیاں لے کر آ کے اللہ سے عرض کرے گی اس کے تو نام عمل میں اتنی نیکیاں ہی نہیں ہے جس سے میری قیمت ادا ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے اطاعت گزار بندوں سے کہہ دو اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کریں، قیامت میں حساب کے وقت جس کو چاہوں گا کھڑا کروں گا اور اسے عذاب دوں گا بتقاضائے عدل. اور میرے اسراف کرنے والے بندوں سے بھی کہہ دو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، مطلب اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا. اس لیے کہا بین الامید والرجاء، بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے بہت اپنے پاس اعمال کا ذخیرہ ہے اور چلے 4 مہینے اور یہ اور وہ نیکی کر کے ڈرنا. ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب حالات تم پر آ جائے، ظالموں کا تسلط ہو جائے تو کیا کرو تم؟ اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع، اللہ کی اطاعت اور اللہ سے ڈرنے میں مشغول ہو. اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کو راضی بھی کرو اور اللہ سے ڈرنے والے بھی بنو. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قریبی بننا ہے تو نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرنا پڑے گا. فتح مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، آنسوؤں میں خون کی آمیزش. کیوں؟ اے اللہ اس ڈر سے کہیں رونا ہے نفاق کا رونا نہ قرار دیا جائے کہ میرے بندے کیا چاہتا ہے تو 40 سال سے تیرے کرامن کاتبین ایسا نام اعمال لے کر آ رہے ہیں، کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس میں، ایسے نام اعمال کے باوجود ایسا اللہ سے ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اللہ کا قریبی بننا ہے تو نیکیوں پر نازا مت ہو. دیکھو نیکی پر خوش ہونے کی تو بات ہے، نیکی پر اترانے کی بات نہیں. نیکیاں کر کے مومن خوش ہوتا ہے. بل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اللہ کے رسول؟ اذا سرت کا حسنتک، آپ نے فرمایا جب تیری نیکیاں تجھے خوش کر دے، وساعت کا سیئاتک، اور تیری گناہ تجھے غمگین کر دے، فانت مومن، تو تو مومن ہے. یہ نہیں کہا کہ نیکی کر کے اترانے لگو، نیکی کر کے مطمئن ہو جاؤ کہ بس اپنے لیے تو جنت ہے ہی. نہیں، اللہ کہہ رہے اللہ قریبی بننا ہے، نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتے رہو، آخرت کا خوف اپنے اندر رکھو. پتہ نہیں آخرت میں کیا ضرورت پیش ہوئی. اللہ کو یہ پسند ہے بندے اپنی دنیاوی مشغولیات میں رہیں اور آخرت کے خوف کے ساتھ رہیں. اللہ تعریف کر رہے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. مردوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں دنیاوی مصروفیات میں رہتے ہوئے اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. دنیا کے مشغلوں میں رہ کر آخرت کو یاد کرو، خرید میں، فروخت میں، دنیاوی کام کاج میں، تجارت میں، مزدوری میں، اور آخرت سامنے. علماء فرماتے ہیں فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے انسان کو دنیا کے اندر غلط روش پر چلنے سے روکنے کے لیے. کوئی غلط کام کرے گا، فکر آخرت ہوگا، اللہ کے سامنے جانا ہے، برائی سامنے ہے. یہ تھوڑی ہے کہ برائی کر لو بھول بھال جاؤ. جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے یہاں محفوظ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے گناہ کی لذت یا طاعت کی مشقت، ختم. ینفد وما عند اللہ باق. اللہ کے پاس جو بھیجا ہے باقی، عمل کا ثواب باقی، بدعملی کی کا عذاب باقی. جب سامنے لائیں گے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. بدعملی جب سامنے آئے گی اللہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہوگا ان کے لیے جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. دنیا میں تو بدعملی کر کے گناہ کر کے انسان بھول جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جب کل سامنے آئے گا نا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ایسے ایسے میں نے گناہ، اتنا بڑا وبال ہے. پھر اس وقت چاہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش میرے اور ان گناہوں کے درمیان اتنی دوری ہوتی کہ میں انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا. اور اس وقت کی تمنا کوئی کام نہیں ہے. آج کر لو تمنا، آج اللہ سے مانگ لو. اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ میرے اور میرے گناہوں کی اتنی دوری کر دے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے. آج مانگ لو اللہ سے.
تو فکر آخرت، اعمال کر کے ڈرنا اور اللہ سے مانگنا، یہ ساری چیزیں اللہ کا قریبی بناتی ہے بندے کو. دعا یہ بھی بندے کو اللہ کا قریب، اللہ اس میں دعا کا بھی تذکرہ کرے. قرآن جامع ہے، ایک ایک چیز میں کئی کئی باتیں ہوتی. اللہ کہہ رہے اللہ قرب حاصل کرنا ہے، فکر آخرت بھی لاؤ. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اعمال کر کے ڈرنے والے بھی بنو. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ سے مانگنے والے بھی بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے مفہوم ہے اللہ سے ہی مانگو، چاہے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو. نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، معمولی چیز بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اللہ کہہ رہے ہیں ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اس کو پکارو گے نہیں. ارے غنی وہ ہے، ہم تو محتاج ہیں، ہم بے نیازی دکھائیں تو اس کو کون سی غرض پڑی. لیکن وہ اتنا کریم ہے، ہم سوئے رہتے ہیں اور وہ آواز دیتا ہے حل من سائل اعطیتہ حل من مستغفر غفرتہ. ارے ہے کوئی سائل، اس کے سوال کو پورا کر دو. ہے کوئی مغفرت کا طالب، اس کی مغفرت. کتنے کریم ہے اللہ. اس لیے تو کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم، میرے بندو تمہیں اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا. اتنا کریم، تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے، تمہیں مانگنا چاہیے، تمہیں اس کے سامنے آ کے عاجزی کرنا چاہیے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ وہ خود آوازیں لگواتا، صدائیں لگواتا. ارے آؤ مانگو، ارے آؤ مغفرت طلب کرو، آؤ اپنی حاجت روائی کو اللہ سے مانگو. دن میں تو لوگ ادھر جا ادھر جا ادھر جا ادھر جا، یہ مسئلہ آگے چلو اس کے پاس چلو، اس کے پاس چلو، اس کے پاس. اگر اللہ کے پاس بھی چلے جاؤ، کون منع کر رہے لوگوں کے پاس جانے سے؟ لیکن لوگوں کے پاس جانے سے کام بننا کوئی یقین ہی نہیں. اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کہہ رہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں میں تم مانگو میں سنوں گا تمہاری یہ پکار. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بارے میں پوچھے میرے بندے، کہہ دو ان کو میں ان سے بہت قریب ہوں. تو اللہ سے مانگنا، دعاؤں کا اہتمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں، موقع موقع کی دعائیں، اللہ کی طرف کتنے متوجہ رہتے، کتنی اپنی احتیاج ظاہر، دعا احتیاج کو زیادہ ظاہر کرتی ہے. اللہ میں محتاج ہوں، میں کمزور، میرے یہ کام بنا دو، میرا یہ کام بنا دو. تو دعا مانگنے والا بننا چاہیے. عاجزی کو ظاہر کرنے والا عمل ہے مانگنا، اللہ سے، غیروں سے نہیں. غیروں سے مانگنا تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. تو دعا مانگنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. لوگ دعائیں مانگنے بہت اللہ کے راستے میں نکلتے، انفرادی اعمال نے بتایا 1.5 گھنٹے دعا مانگو، اللہ معاف کرے، بہت کمی ہوتی ہے. حالانکہ دعوت اور دعا بہت جوڑ ہے اس کا. نبی جیسے داعی ہوتے تھے، نبی ویسے دعا کرنے والے بھی ہوتے تھے. اور عربی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دعوت دونوں معنی میں آتا ہے. دعا یدعو کے معنی اللہ کو پکارنا، اور دعا الی اللہ کے معنی اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف پکارنا لوگوں کو. تو دعوتی میں دونوں چیز، اللہ کو بھی اللہ سے مانگو بھی اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بھی. دعوت کا کام کر رہے ہیں، دعا کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، دعوت ادھوری. دعوت کی قوت، دعوت کی محنت اور دعا کی قوت، یہ دونوں چیز اللہ نبیوں کو دیتے اور نبی ان دونوں کا اہتمام کرتے تھے. تو اللہ یہ چاہ رہے ہیں میرا بندہ میرا قریبی بننا ہے تو تو دعاؤں کا بھی اہتمام کر، اللہ سے مانگنے والا بن. اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے، نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے خوش رہتے ہیں. اتنے دن سے ساتھ رہ رہا ہے، ابھی تک کوئی بھی کچھ کو بولا نہیں، ہو بہت اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. میرے بندے مانگ تو مجھ سے، مانگتا نہیں ہے، تجھے احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے دعا مانگنا. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا ہی العبادہ، اللہ کے نبی فرماتے دعا عبادت ہی ہے. ایک زائد چیز مت سمجھو اس کو. نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے، دعا کی قبولیت کے لیے علماء نے لکھا ہے نیک عمل کر لو، نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں میرے جو نیک بندے، جو میرے خصوصی قریبی بندے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہتے ہیں اور آخرت زیادہ مانگتے ہیں. کیونکہ آخرت اصل زندگی، دنیا تو چھوٹی سی زندگی ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ دنیا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا دنیا میں رہنا، آخرت کے لیے اتنی کوشش کر جتنا آخرت میں رہنا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی پیغام دے رہے ہیں میرے بندو دعا بھی مانگو، دعا میں آخرت زیادہ مانگو. آخرت کے مسائل اصل ہیں، دنیا بھی مانگو چھوٹے چھوٹے. میں نے ابھی حدیث بتایا اللہ کے نبی نے نمک بھی لگ رہا ہے تو اللہ اس سے مانگو. لیکن صرف دنیا ہی دنیا نہیں مانگتے رہنا ہے، اللہ سے آخرت بھی مانگ.
آگے اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ بیچ بیچ میں قائم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اسراف بھی نہیں پسند ہے، اللہ کو بخل بھی نہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے جو خصوصی بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، وہ نہ مسرف ہوتے ہیں نہ مختر ہوتے ہیں، نہ وہ اسراف کرنے والے ہوتے ہیں نہ وہ بخل کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج جو معیشت پہ تباہی و بربادی آئی ہے اس کا بڑا سبب یہ دو چیزیں ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں معیشتیں تباہ ہو رہی ہے، اکنامک ڈسٹرائے ہو رہی ہے، اکنامک برباد ہو رہی ہے، یہ کاروبار بدلو وہ کاروبار بدلو، ٹھیک ہے بدل لو، لیکن اگر یہ دو چیزیں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ معیشت کو برباد کرتے رہیں گے، بخل اور اسراف۔ کیونکہ مصرفین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وکان الشیطان للانسان کفورا، شیطان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ناشکرا ہے، تو اس کا بھائی بھی ناشکرا ہی ہوا نا، اور ناشکری پہ تو اللہ تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں عذاب سے، اس میں خیر و برکت کہاں آئے گی؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اسراف کر رہا ہے خواہشات پہ، اس پہ اس پہ، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، نافرمانی پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنا علماء کہتے ہیں اسراف ہے۔ جائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، لیکن ناجائز چیزوں میں گناہ کے کاموں میں 1 پیسہ بھی خرچ کرو گے اسراف۔ اور بخل، اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کو پسند کیا ہے وہاں پہ بچا بچا کے رکھنا، بخل روک کر رکھو گے اللہ بھی روک لیں گے۔ رسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا باندھ باندھ کے مت رکھ، اللہ بھی باندھ باندھ کر رکھ لے، لوگ جمع کر کر کے رکھ لیتے تو اللہ بھی روک لیتے، جاؤ برباد کرو اپنی معیشت اپنے ہاتھوں سے۔ تو معیشت جو برباد ہو رہی ہے آج، کاروبار میں نفع نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہو رہا ویسا نہیں ہو رہا، کیوں؟ لوگوں کی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ ہماری رہنمائی کرے، اسراف مت کرو۔ دیکھو اسراف کی چیزوں میں کتنا اسراف ہوتا ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے کیسا کیسا اسراف ہوتا ہے، اور بخل کیسا ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں، اطاعت کے کام۔ اللہ کے نبی انفق انفق علیہ، تو خرچ کر اللہ تجھ پہ خرچ کریں گے۔ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو رضی اللہ عنہ، عرش والے سے کمی کا خوف مت رکھو۔ لیکن لوگ یہ دونوں، اللہ کہہ رہے جو میرے نیک بندے ہیں نا وہ میانہ رو ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فقہ الرجل القصد فی معیشتہ، آدمی کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے اپنی معیشت میں میانہ رو ہے، اپنا خرچ دیکھ کے خرچ کرنا، آمدنی دیکھ کے خرچ کرنا، قرض لے لیا یہ کر لیا ویسا کر لیا ایسا کر لیا، بے وقوف ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے آدمی کی عقل مندی کی نشانی ہے میانہ روی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما عال من اقتصد، میانہ رو کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں میانہ روی آدھی کمائی ہے، آدھی کمائی ہے، آدھا کما لیا تم نے، میانہ روی چل رہا، اب آدھا محنت مزدوری کر کے کما لو، کام دھندا کر کے کما لو۔ تو اللہ کو میانہ روی پسند، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دنیا کی کوششیں نہ کی جائے۔ اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے، ایسا بھی نہ ہو کہ بس کچھ کرو ہی مت، اپن تو دین کی محنت کر رہے اپنے کیا، نہیں، یہ بھی ضروری ہے، کسب حلال یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس میں ایسی مشغولی فرائض چھوڑ رہے ہیں، دین کے تقاضے چھوڑ رہے ہیں، دین کی محنت آگے پیچھے، گشت آگے پیچھے، مشورہ آگے بھی، ایسی مشغولی بھی اللہ کو پسند نہیں۔ کیسا تو دینار و درہم، اللہ کو برباد ہو دینار و درہم کا بندہ، اسی کا بندہ بن گیا۔ اور یہ بھی نہیں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو اللہ کھلائیں گے، اتنا بھی توکل نہیں آیا ہمارے اندر۔ صحابہ کرام میں ہر طرح کے لوگ تھے، غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے، اور وہ اپنے حساب سے چلتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو بیویوں کے حصے میں 48,000 دینار آیا، 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ حالانکہ یہ جمع کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ بھائی جمع کر کے کتنا خرچ کرنے والے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھی، شور سنا، کیا بات ہے، کسی نے حملہ کر دی؟ نہیں امی جان، وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا عبد الرحمن میری امت کے مالدار ہوں، جنت میں گھسٹتے ہوئے جائیں۔ کسی نے ان تک یہ بات پہنچائی، پورا قافلہ صدقہ کر، پورا جو کچھ آیا تھا سب صدقہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صدقے کی ترغیب دی، 4,000 تھا 2,000 لاگا، اور کتنے واقعات ہیں وہ سب تو ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد اتنا تھا، صحابہ کو اللہ نے جس حال میں ہو، اللہ کی طرف سے مالداری غریبی، انہو اغنا و اقنا،
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں محنت میں لگتے ہیں تو وہ کام دھندے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر گھر والے شکایت لے کے آتے ہیں، ارے کیا وہ تو کام دھندے ہی نہیں، بولے اللہ کھلائیں، ارے اللہ تو کھلائیں گے لیکن اللہ ہی کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی فرمایا اجملوا فی الطلب، سرسری طور پہ دنیا میں بھی لگو، دنیا بھی ہے، اس پہ بھی اللہ اجر و ثواب رکھے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس لیے جو حلال روزی کمائے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کر سکے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن چہرے والا اللہ اٹھائیں گے۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے، کچھ کرتے ہی نہیں، بس صحابہ اصحاب صفہ بے شک تھے وہ، لیکن ایسے اس کے اوپر نظر لگا کے نہیں بیٹھے رہتے تھے وہ، اور یہ ابتدائی زمانہ، بعد میں فتوحات آئی تو صحابہ پھر خرچ کرنے والے بنے، خرچ کرنے والے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر، کیا کہنے ابو ہریرہ، ایک حال وہ تھا، مسجد میں پڑے رہتے تھے لوگ اور ایک حال اللہ نے فتوحات لائی تو پھر صحابہ نے مال جب اللہ نے ان کو دیا تو مال کو اس کے مصارف پہ خرچ کر کے بھی بتایا، یہ نہیں کہ ماما بن کے بیٹھے رہے، نہیں بھائی ہم تو کام کرنے والے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا، اور ایسا بھی نہیں دنیا دنیا دنیا، کاروبار پہ کاروبار بڑھائے جا رہے ہیں، مشغولیت سے مشغول، اللہ بہت دے رہے ہیں اور کمائیں گے اور خرچ کریں گے، اور اتنا کمانے کا ادھر ہی چلا جاتا ہے، ادھر کا پھر خروج نہیں ہو پا رہے، ارے اتنا کس کو ذمہ داری دے کے جاؤں، یہ بھی نہیں ہے دوست۔ انہ اغنا واقنا، مالدار اللہ بناتے ہیں، غریب بھی اللہ بناتے ہیں، جس کو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس میں میانہ روی کے ساتھ چلتا رہے، وہ نہ تو مال کی مشغولی میں اتنا اپنے آپ کو لگائے کہ دین اور دین کے تقاضوں سے غافل ہو جائے، نہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں سے آگاہ کیا ہے، دیکھو مالداری، ایسی مالداری کے آنے سے بھی پہلے نیک عمل کر لو جو تمہیں سرکش بنا دے، یا کیا تمہیں ایسے فقر و فاقے کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے؟ قاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ کے نبی نے فرمایا قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے، میانہ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میرا نیک بندہ انہیں میانہ روی اختیار کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ایمان یہ تو بنیاد ہی، ایمان تو بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا نیک بندہ، ایمان اللہ کے ساتھ، اعتقاد میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، عمل میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شرک اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک جو کرے گا اللہ اس کو جنت حرام کر دیں گے اس پر۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا، شرک فی الاعتقاد سے بھی، شرک فی العمل سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمانے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل نہیں کرتے، اللہ کا قریبی بننا ہے، قتل مت کرو، اللہ کو قتل بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کسی شخص کے ناحق قتل کرنے میں ساری دنیا بھی شامل ہو جائے اللہ ان سب کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہو، اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کا ناحق خون بہانا۔ لوگ معمولی معمولی باتوں میں قتل کر دیں، اللہ کیا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی وعیدیں سنائی ہیں، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، کہ قتل سے بھی اپنے آپ اوپر تو وہ بیان تھے کہ یہ ہے ان کے اندر، یہ پیدا کرو، یہ چیزیں نکالو، یہ چیزیں کے قریب بھی مت جاؤ، زنا ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتے، اللہ کا قریب ہے زنا بھی مت کرو۔ علماء کہتے ہیں زنا بے حیائی سے پھیلتا ہے، اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام میں مرد اور عورت کو ایک ساتھ رکھا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مردو تم بھی عورتوں تم بھی، آتوا الزکاۃ، زکات دو، مردو تم بھی عورت۔ لیکن حیا کا جب حکم آیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، نبی جی مومنین مردوں سے کہو نگاہیں نیچے رکھے، شرم و باؤں کی حفاظت کریں۔ بے حیائی کا تعلق ہے زنا سے، بہت بے حیائی پھیلے گی زنا پھیلے گا۔ پھر آگے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، مومن عورتوں سے بھی کہو نبی جی وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے، اپنے شرم و باؤں کی حیا، اس لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا خصوصی شعبہ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ سے تیرے اندر حیا نہیں ہے جو چاہے کرتا پھر۔ یہ زنا جو پھیلتا ہے اس کا سبب ہے بے حیائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا تاکید کے ساتھ مردوں کا الگ حکم دیا، عورتوں کا الگ حکم دیا۔ تو زنا سے بھی بچانے، اور زنا کے، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے زنا سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، بے حیائی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، بے حیائی زنا تک پہنچاتی۔ یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم، نظر بے حیائی کریں گے تو شرمگاہ سے زنا کا صدور بہت ممکن ہے، کہ اس لیے اپنے آپ کو بے حیا نہیں بننا ہے، حیا دار بننا ہے، تنہائی میں اللہ سے شرمانا ہے،
تنہائی میں اللہ سے ڈرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین لا یشہدون الزور، میرے نیک بندے بننا ہے تو بےہودہ مجلسوں میں مت جاؤ، گناہ کی مجلسوں میں مت جاؤ، ناچ گانے کی مجلسوں میں مت جاؤ. لا یشہدون الزور، جو گناہ کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے. فضول مجلسوں میں لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مشغلہ بنا لیتے ہیں وقت کاٹنے کا، ادھر کی بات ادھر. کیا ہے کوئی مقصد ہے؟ ہاں اچھا مقصد لے کے جا رہا ہے تو پھر اچھی بات. جیسے صحابہ بیٹھتے تھے اللہ کے نبی، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم بیٹھ سکیں اور اپنے کچھ ضروری بات، ٹھیک ہے راستے میں بیٹھ جایا کرو لیکن راستے کا حق ادا کرو. تو صحابہ بھی مجلسیں لگاتے لیکن مقصد ہوتا تھا. ہمارے بھی کوئی اچھا مقصد ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، تھوڑا وہاں جا کے بیٹھے ان میں تھوڑا گھل لیں گے ملیں گے، پھر ان کو آئیڈیا سے دعوت دیں گے، ٹھیک ہے جاؤ. لیکن یہ کیا دعوت، ہم نے ان کی دعوت سنتے بیٹھے، اچھا ایسا ہوا ویسا ہوا، یا واٹس ایپ پہ آیا اخبار میں آیا، وہ اسی میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین لا یشہدون الزور، اگر تمہیں اللہ کا قریبی بننا ہے تو بےہودہ اور لغو مجلسوں سے اپنے آپ کو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یارانہ کی مجلسوں سے منع کیا. عشاء بعد یا تو دنیا کے کوئی نفع کا کام کرے جس میں دین کا کوئی نقصان نہ ہو، یا دین کے نفع کا کام کرے، باقی اجازت نہیں ہے. یہ مجلسیں لگا کے بیٹھے ہیں، بات چیت گپ شپ ادھر ادھر کی چل رہی ہے، منع کیا گیا، مکروہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے والذین لا یشہدون الزور. اور دوسرا تفسیر علماء نے کیا جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اللہ کا قریب بننے جھوٹی گواہی مت دو. جھوٹ اللہ سے دور کر دیتا ہے. فرشتہ دور ہو جاتا ہے تو اللہ سے کیوں نہیں دور ہے؟ حدیث کے اندر ہے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اللہ سے دور نہیں ہو گئے، فرشتہ دور ہو گیا تیرے سے. مشرکین بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتے. ابو سفیان گئے ہرقل کے دربار میں، اس نے سوال کیا اللہ کے نبی کے بارے میں. وہ سوچتے ایک جگہ میں چاہتا تو اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بول کر بادشاہ کو ان کے خلاف کر سکتا تھا، لیکن مجھے شرم آئی کہ لوگ مجھے جھوٹا ہونے کا تانا دیں گے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا. اور آج لوگ سمجھتے ہیں کمال، ایسا ٹوپی پہنایا ہمیں، جب ٹوپی اترے گی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. جیسے حضرت شیخ نے لکھا ہے غبار چھٹے گا تو سمجھ میں آ جائے گا، گدھے پہ سوار دے کے گھوڑے پہ. تمہارے بھی جب اللہ ٹوپی اتاریں گے، اللہ معاف کرے جھوٹ بولنے والوں کی، پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہوشیاری اور چال بازی تھی یا اس کا وبال یہاں سامنے. تو دوستو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جھوٹی گواہی، اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر. لوگ جھوٹی گواہیاں بھی دے دیتے ہیں، کچھ معلوم نہیں رہتا گواہی دے دیتے. اور آگے اللہ فرما رہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر خدا نہ خواستہ تمہارا اسی مجلسوں میں گزر ہو جائے تو شرافت کے ساتھ گزر جائیں. اللہ کا قریبی بننا ہے تو ان کی حقارت اپنے دل میں مت لے کر گزرے. اے دیکھو گناہ کے اندر لگے ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ ایسی مجلس سے گزر ہوا تو آپ شرافت کے ساتھ گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کریم ہو گئے، عبداللہ بن مسعود کریم ہو گئے. اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اذا مروا باللغو مروا کرام. اشک نے واقعہ لکھا عبداللہ بن مسعود گزر رہے تھے، دیکھا وہ ناچ گانے کی مجلس لگی ہے تو سر پہ کپڑا ڈالتے ہوئے نکل گئے. دل میں گانا گا رہا ہے، ذرا عقل تمیز نہیں ہے، انہیں زور زور گانا بجاتے رہتے ہیں، قریب میں مسجد ایسا، بلکہ دل میں ایک احساس کیا ہی اچھی آواز تھی اگر قرآن کے پڑھنے میں. اس احساس کے اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے، چلا کیا بول کر گئے وہ عبداللہ ابن مسعود تھے. احساس اچھا. اللہ یہ سمجھا رہے ہیں میرے بندو، اللہ کا فضل ہے تمہیں اللہ نے ایسی مجلسوں سے بچا کر رکھا ہے، لیکن ایسے مجلسوں میں مبتلا ہونے والوں کی گندگی اپنے دل میں مت لے جاؤ. ہاں ان کے گناہ کی نفرت ضرور ہو، لیکن ان گناہ کرنے والوں کی نفرت نہ ہو. ناحمق لوگ، جاہل لوگ، ذرا سمجھ عقل نہیں ہے ان کو، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. ہمیں کیا اختیار ہے؟ ہم اللہ کے بندوں کے متعلق اپنے دل کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہے، اللہ کا بندہ، اللہ نے معاف کر دیا تمہیں اور آپ کیا کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا اگر تمہیں مقرب بننا ہے تو تم بیہودہ مجلسوں میں جاؤ مت، اور اگر جاؤ تو پھر وہاں سے کیا ہے شرافت کے ساتھ گزر جاؤ. ان کی برائی اور ان کی حقارت اور اپنی افضلیت کو اپنے دل میں مت آنے. اور آگے اللہ فرما رہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، کہ میرا نیک بننا ہے تو صرف اپنی اپنی فکر کافی نہیں، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرو. اس لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ تمہارے بیوی بچے اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے. یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک.
تو ان کی بھی اطاعت، وہ بھی اطاعت گزار بنے. یہ نہیں کہ میں تو اپنی ذات کے، اس لیے کہتے ہیں گھر کے اندر تعلیم ہو، 5 اعمال کے ساتھ ہو. گھر میں دین داخل ہونے کا بہت آسان اور بہت مؤثر طریقہ ہے. اللہ معاف کرے، گھر کی تعلیم کے اندر کتنی کمی ہے، کتنی سستی ہے، کتنی کوتاہی ہے. ہر ہفتے مانا جوڑ ہوتا ہے 50 گھر، 5 گھر میں تعلیم، 5 اعمال کے ساتھ اور کم. ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مقرب بننا ہے تو اپنے بچوں کی بھی فکر کرو، ان کو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا بناؤ، تبھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. یہ ان کی بھی فکر کرو. کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریات، اور حب لنا ہبا، ہبا کسے کہتے ہیں؟ ہبا، ہدیہ، تحفہ. اللہ اگر ہم نہیں بھی اصلاح کرنا وہ اپنے فضل سے دے دو. کریم ہے نا اللہ، تو کیا کمی ہے؟ مانگے تو صحیح، کوشش کرے دے دے گا وہ. اس لیے حب لنا کہا ہے، آتینا نہیں کہا. حب لنا، اے اللہ دے دیجیے، اللہ تعالیٰ دے دیجیے. ہم نہیں بھی اس لائق ہیں، اپنے فضل سے لائق بنا کر دے دیجیے. تو اپنے بیوی بچوں کو اللہ کا اطاعت کرنے والا بنانا، اس کی کوشش بھی کرنا، اس کی دعا بھی کرنا، یہ انسان کو اللہ کا قریبی بناتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا. لوگوں کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، اس میں آگے بڑھو، اس میں آگے بڑھو، اس میں. اللہ کہہ رہے ہیں تقوی میں آگے بڑھو، متقین کا امام بننے کی کوشش کرو. وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ مجھے متقیوں کا امام. دوستو یہ صفات ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو. تمہیں کوئی عریضہ دینے کی ضرورت نہیں، کوئی میرے یہاں تمہیں جو ہے خوشامد کرانے کی، کسی کی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں. میں کہہ رہا ہوں تم میرے قریبی بندے بن گئے. پھر اللہ کے ایسے قریبی بندے، پھر دیکھو پھر اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے ان سے کوئی دشمنی تو کرے، اللہ سے اعلان جنگ کرے گا وہ. اللہ کا قریبی بننے کا راستہ اللہ نے سب کے لیے کھول کے رکھا. لوگ اس طرف نہیں آتے، دوسری طرف آتے. لیکن دوستو میں نے شروع میں عرض کیا کہ تقرب کا جذبہ تاثر سے پیدا ہوتا ہے. پہلے اللہ کا تاثر دلوں میں آنا چاہیے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، پھر جذبہ پیدا ہوگا اللہ کا قریبی بننے کا. پھر محنت کر کے صفات اپنی زندگی. انبیاء لوگوں کے اندر جو تاثر پیدا کرتے وہ دعوت کے ذریعے پیدا کرتے. لوگ سمجھاتے تھے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ وہ ہے جس نے یہ کیا ہے. نبیوں کی دعوت پڑھے. اللہ کا تاثر پیدا کرنے کا نبوی نسخہ وہ دعوت اللہ ہے. نبی لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھاتے تھے، اللہ کی کبریائی سمجھاتے تھے، اللہ کی عظمت سمجھاتے تھے. اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آتی. پھر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال اور وہ صفات نبی اپنی امت کو بتاتے. اس لیے دوستو دعوت بنیاد ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دین کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اگر یہ بنیاد ہٹ جائے گی تو دین کیا ہو جائے گا؟ متزلزل. دین کی سرسبزی ختم ہو جائے گی. اس لیے دیکھو اس کے پورا لکھا ہے موجودہ پستی کے واحد علاج میں کہ دعوت کی محنت چھوڑی جائے گی تو کیا کیا نقصانات ہوں گے. تو دین کی بنیاد ہے دعوت اللہ. اللہ کے بندوں کے دلوں کے اندر اللہ کا تاثر پیدا کر، چیزوں کا تاثر نکالنا. چیزوں کا تاثر نکالو اپنے اندر، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. ان کی تاثیرات سب اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ کا تاثر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا جاہ و جلال اپنے دل کے اندر آئے اور پھر انسان اللہ کا قریب بننے کے لیے صفات کو اپنی زندگی اور دعوت کے ذریعے صفات بھی زندگی میں آتی ہے. تو مولانا یاد صاحب فرماتے ہیں دعوت کا کام خوبیوں کا لین دین. تو دعوت اپنی ذات کے نفع کے لیے بھی ہے اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کے فرض منصبی میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نبی کا جانشین بنایا. اللہ نے حکم دیا اس کا، ہے نا. ہمارے استاد حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ ایمان والو نبی پہ درود بھیجو. ایمان والو نبی پہ درود بھیجو، صلات بھیجو. صلات کہتے ہیں غایت انعطاف کو، کسی کی طرف پورا پورا متوجہ ہو جانا، کسی کے آگے ایک دم اپنے آپ کو تابع کر دینا. غایت انعطاف، یعنی صرف زبان سے درود پڑھنے سے نبی پہ درود پڑھنے کا حکم پورا نہیں ہوگا. نبی جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کی اشاعت بھی کرنا پڑے گی، تب آپ پر صلو علیہ کا حکم پورا ہوگا. نبی جس دین کو لے کے اس کی اشاعت کرنی پڑے گی. اسلام اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے.
تو اس لیے دوستو دعوت کے ذریعے سے امت کے اندر اللہ کا تاثر پیدا کریں تاکہ امت اللہ کی قریبی بن جائے. جب امت اللہ کی قریبی بن جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مسائل حل کرتے چلے, دنیا کے بھی آخرت کے بھی. اور یہ اس امت کی دعوت کا امتیاز ہے کہ اس امت کی دعوت خروج والی ہے. دعوت کی محنت پچھلی امتوں نے بھی کی ہے, اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اور دعوت کی محنت نہ کرنے پر اللہ نے ان کی پکڑ بھی کی ہے. دعوت کی محنت پچھلی امتوں نے بھی کی, ان کی بھی ذمہ داری تھی. ذمہ داری نہیں ہوتی تو پکڑ کی ہوتی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد, لعنت ہوئی ان پر. حالانکہ علماء نے لکھا ہے جس کا کافر ہونا یقینی طور پہ معلوم نہ ہو اس وقت تک اس پہ لعنت نہیں کر سکتے. جس کا یقینی طور پہ کافر ہونا معلوم اس پہ لعنت کرو. اس لیے جو زندہ کافر ہے نا, علماء کہتے ہیں ان پہ بھی لعنت مت کرو, پتہ نہیں مرنے سے پہلے ایمان لے آئے. جو کفر پہ یقینی طور پہ مر گیا اس پہ لعنت کر سکتے. ہاں نبی کو تو بتا دیا یہ ملعون لوگ, اس لیے نبی مطلب میں لعنت کو ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ علماء کہتے ہیں مردود لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے, اس میں بھی لعنت کے معنی. لوگ کہتے تھے مردود نہیں ہے, اختیار ہے. تو لعنت ہوئی ان پہ. کیوں؟ ذمہ داری پورا کرنے میں کوتاہی کی. لا یتناہون عن منکر فعلوہ, ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے جس میں مبتلا. تو دعوت وہ بھی میں اللہ نے ہمیں یہ دعوت دی ہے, ارسلت الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا فعدوا عنی, میں ساری انسانیت کی طرف بشارت سنانے والا, ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں, تم میری طرف سے ذمہ داری کو ادا کرو. نبی پہ صلاۃ کا یہ تقاضا ہے, نبی کے اوپر زبان سے درود بھی پڑھا جائے, نبی کی محبت و عظمت کو بھی دل میں بٹھایا جائے, نبی کی سنتوں کا اتباع بھی کیا جائے, اور نبی کے دین کی اشاعت بھی کی جائے. نبی کے دین کو لے کے عالم میں چلے پھرے. اللہ کے راستے کا خروج دعوت کی ذمہ داری کو قوام بخشے گا, اس کو مضبوط کرے گا. تو اسی لیے دوستو ہمیں ہماری دعوت کے اندر خروج بھی ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا استنفرتم فانفروا, تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جایا کرے تو تم اللہ کے راستے میں نکل جایا کرو. تو یہ دعوت اللہ نے جو ہمیں دعوت دی ہے, جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے دیگر امتوں پہ امتیاز بخشا ہے, صرف اپنے اپنے علاقوں میں کرتے رہیں گے محنت, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اس سے پوری نہیں ہوگی. ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے, اور اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا پڑے گا. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر اور کوشش کرنا پڑے گی. اس لیے دوستوں کہا جاتا ہے, مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں. ذمہ داری ہے, یہ ثواب کا کام نہیں ہے. ثواب اللہ دیں گے. کوئی روزی روزگار پہ اس لیے نہیں جاتا کہ ثواب ملے گا. دکان پہ جا رہا ہوں, ارے بارش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بارش, ذمہ داری ہے, گھر بار ہے. حالانکہ ثواب دیتے اللہ حلال کا, لیکن ثواب کی نیت سے کوئی. اسی طرح دین کی محنت ذمہ داری ہے. ثواب تو اللہ دیں گے, بہت دیں گے اللہ ثواب. ثواب کی نیت بھی رکھنا ہے, ثواب کے لیے کرنا ہے بھی. ہم محتاج ہیں, ہمیں ثواب کی ضرورت ہے, لیکن ذمہ داری بھی ہے. صرف ثواب کے لیے سمجھ کے کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کبھی چھوڑ بھی دے, لیکن ذمہ داری سمجھ کر کریں گے تو کرتے رہیں گے. اس کے لیے دوستو ہمت اور ارادے کر کے بتلاؤ. 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے, 5 ماہ بیرون کے لیے بتلا, اور 2 مرتبہ لے تیسری مرتبہ کے لیے, 1 مرتبہ لے دوسری مرتبہ کے لیے. بتائیں کون ہمت کرتا ہے؟ ہمت اور ارادے کر کے بتلائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے.